بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جیسا کہ آج کی جو تفسیر ہے سورۃ القدر، یہ عظیم صورت ہے. جیسا کہ تمام کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں جو ہے نا اس میں ذکر ہے. جو لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں کے جو 5 تاخراتیں ہیں جو لیلۃ القدر، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جو ہے نا اس صورت میں بتائی گئی ہے. سب سے پہلے اس سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس سورت القدر میں کیا کنیکشن ہے؟ سورۃ القدر میں اور سورۃ علق میں کیا ربط ہے؟ دونوں میں کیا ہے؟ کیوں سورہ علق کے بعد سورہ قدر ہی کیوں آیا؟ آپ دیکھیں گے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ سورہ علق کی آخری آیت کون سی ہے؟ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. واسجد، تم نماز پڑھو، سجدہ کرو، واقترب، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ. یہ کب ہونا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر والی رات میں انسان کثرت سے نماز پڑھے، اللہ سے قریب ہو جائے. یعنی کہ واسجد واقترب آخری آیت ہے سورہ علق کی. اس کے فوری اللہ نے لیلۃ القدر کا ذکر کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. گویا کہ لیلۃ القدر میں تم کثرت سے تم نماز پڑھو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو لیلۃ القدر والی رات اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے سورہ علق کی آخری آیت میں نماز کا ذکر ہے، سورہ قدر کی پہلی آیت پہ لیلۃ القدر کا کیا ہے؟ ذکر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ علق کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ، تم پڑھو، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. سورہ علق کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ آپ دیکھیں گے مفسرین کہتی ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے نا، یہ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، قدر والی رات میں نازل ہوا. یعنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر والی رات میں. لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اس وجہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو باتیں جو ہے نا مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. کون سا؟ سورۃ القدر. سب سے پہلے مدینے میں یہ سورۃ القدر جو ہے نا نازل ہوا. اس صورت میں آپ دیکھیں گے 5 آیت کیوں ہیں؟ کوئی بتا سکتے آپ میں سے 5 آیت کیوں ہیں اس صورت میں؟ آسان جواب ہے. اس صورت میں 5 ہی آیت کیوں ہے؟ کسی کو جواب معلوم اس میں؟ پورے احسن تاخراتی کتنے ہیں؟ 5 ہیں. یہ 5 ہے. 21، 20 پر 1، 20 پر 3، 20 پر 5، 20 پر 7، 20 پر 8، 20 پر 9. 5 تاخرات تھے، اس وجہ سے اس سورۃ القدر میں بھی 5 آیتیں ہیں. اس وجہ سے اس سورت پہ بھی جو ہے نا 5 آیتیں ہیں. اس کے بعد اس سورت کے متعلق جو ہے نا انگلش میں کیا بولیں گے؟ حرف کو. الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے. اسے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لیٹر. اس میں کتنے لیٹر ہیں سورہ قدر میں؟ 114. یہ سورہ قدر میں جو ہے نا 114 لیٹر ہے، جبکہ قرآن میں پورے صورتیں کتنے ہیں؟ 114. قرآن میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. صرف لیلۃ القدر میں جو ہے نا 114 لیٹر ہیں. بلکہ جو ہے نا علیم نے فرمایا کہ جو اس کی فضیلت بتانا ہے، لیلۃ القدر کی کتنی عظیم فضیلت ہے. جتنی صورتیں ہیں اتنا ہی لیٹر جو ہے نا لیلۃ القدر میں جو ہے نا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے انشاءاللہ اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کا نام سورۃ لیلۃ القدر ہے. اس سورت کا ایک اور جو نام ہے سورۃ لیلۃ القدر ہے. سب سے پہلے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ان اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے انزلنا ہم نے اس کو نازل کیا کس کو قرآن کو فی لیلۃ القدر قدر والی رات میں قدر والی رات میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوح محفوظ سے قرآن جو ہے نا لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ قرآن ڈائریکٹ کہاں نازل کرتے ہیں یہ آسمانی دنیا پر جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے جسے بولتے ہیں کہ آسمانی دنیا وہاں جو ہے نا یہ قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے اللہ کے پاس سے پورا قرآن پورا 30 پارہ ڈائریکٹ کہاں نازل ہوا آسمانی دنیا پر جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر لیل کا مطلب رات ہے قدر کا معنی کیا ہے قدر کا معنی کیا ہے سب سے پہلے قدر کا ایک جو معنی ہے جیسا کہ ہم اردو میں ہم بولتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی اس کا مقام بڑھ گیا مقام کو بھی قدر بولتے ہیں کوئی انسان زیادہ پڑھ کے آتا ہے لوگ بولتے ہیں اس کا مقام بڑھ گیا معاشرے میں کیونکہ اس کے بعد ڈگری زیادہ ہے یعنی کہ کسی کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے قدر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں بھی اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی گویا کہ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کا مقام بتانا چاہتا کہ لیلۃ القدر یہ عظیم رات ہے قدر کا ایک معنی یہاں عظیم کے معنی میں یعنی کہ بڑا عظیم رات ہے لیلۃ القدر ایک دوسرا جو ترجمہ ہے القدر کا وہ یہ ہے تنگ کے معنی میں تنگ ہو جانا زمین تنگ ہو جانا یعنی کہ اس دن فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں پورا زمین تنگ ہو جائے گا جیسے کہ معلوم ہے کہ پتھر جم جاتا ہے پورے زمین میں تو جتنے پتھر ہیں حدیث میں آتا ہے کہ کعدد الحصا جتنے پتھر ہیں زمین میں جتنے کنکر ہیں زمین میں اتنے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں یعنی کہ پوری زمین تنگ ہو جاتا ہے قدر کا ایک اور معنی تنگ ہو جانا اس رات فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں کہ زمین پوری تنگ ہو جاتی ہے ان سے زیادہ فرشتے جو ہے نا نازل ہو جاتے ہیں ایک معنی تنگ کے معنی یعنی کہ زمین پورا تنگ ہو جاتا ہے یعنی کہ اتنے زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تیسرا جو معنی ہے قدر کا تقدیر کے معنی میں یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں تمام لوگوں کی تقدیر لکھتے ہیں دوبارہ ایک سال کی تقدیر لکھتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ایک سال کی تقدیر لکھتے ہیں ایک سال کے پورے ایک سال کے جیسا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی رات ایک انسان رستے میں جاتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں کہ یہ سال یہ اس کی وفات ہونے والی ہے اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے اس سال اس کو رزق اتنا ملنے والا ہے یعنی کہ اس سال اس کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے یعنی کہ لیلۃ القدر والی رات جو ہے نا اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں قدر کا ایک مطلب تقدیر ہم کبھی بولتے ہیں کہ لیلۃ القدر قدر کا ایک جو معنی بڑا عظیم رات ہے ایک معنی عظیم کے معنی میں دوسرا اس دن زمین تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ پورے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں تیسرا یہ جو رات ہے جس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتے ہیں ہر سال جو ہے نا کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ ایک جو تقدیر اللہ تعالیٰ آسمان زمین پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا ایک اور اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں ایک اور تقدیر لکھتا ہے کہ لیلۃ القدر والی رات جس میں ایک سال میں کیا کیا ہونے والا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر ہر دن بھی اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو وہی جو ہے نا لیلۃ القدر والی رات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں کہ ایک انسان بازار میں جاتے رہتا ہے قدر والی رات اس دن تقدیر لکھی جاتی ہے کہ اس سال اس کی وفات ہونے والی ہے اس سال فلاں فلاں کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے یہ تمام چیز جو ہے نا تقدیر میں لکھنے والی وہی اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما کا مطلب کیا ادراک کیا آپ جانتے ہو ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر کیا ہے ما ادراک جو ہے نا کیا آپ سمجھ سکتے ہو نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے ما ادراک جو ہے نا کیا آپ کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا نہیں سمجھ سکتا انسان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے بارے میں وما ادراک ما سقر آپ کو کیا معلوم ہے کہ جہنم کیا چیز ہے ہم کو معلوم نہیں ہے وہ ڈراؤں کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے ڈرانے کے لیے وما ادراک ما سقر ما ادراک آپ کیا جانتے ہیں کہ ما سقر جہنم کے بارے میں وہ ایک ڈراؤنی چیز کے لیے
یہاں اللہ نے نیکی کے لیے استعمال کیا کہ اس کی جو فضیلت جو ہے نا انسان نہیں سمجھ سکتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں؟ آپ کیا معلوم ہے آپ کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں؟ انسان نہیں سوچ سکتا اس کی نیکی کتنی بڑی ہے, کیا اس کی عظمت ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے نا, قدر والی ایک رات, لیل کا مطلب ایک, قدر والی ایک رات جو ہے نا خیر بہتر ہے من الف, الف کا مطلب ہزار, شہر ہزار مہینوں سے. ہزار مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 80 پر 3 سال ہوتا ہے. 80 پر 3 سال کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. 80 پر 3 سال کے برابر. ایک انسان صرف ایک رات جگ کر عبادت کر لیتا ہے, اسے 80 پر 3 سال عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. یہاں معلوم ہے. لیکن اگر آپ کون 5 طاقت آتے ہیں, 21, 23, 25, 27, 28, اگر آپ 5 رات بھی اگر عبادت کر لیتے ہیں, کس رات میں لیلۃ القدر ہے معلوم نہیں ہے, لیکن اگر 20 پر 1 کو لیلۃ القدر اگر مل گیا, اگر آپ ایک رات اگر عبادت کرتے ہیں, قدر والی ایک رات اگر آپ عبادت کریں گے, 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھیں گے. امام شنقیطی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان قدر والی رات گناہ کرتا ہے, اسے 80 پر 3 سال گناہ کرنے کے برابر اللہ تو اس کے نام اعمال میں لکھیں گے. 80 پر 3 سال گناہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھیں گے. بڑی عظیم رات یاد رکھیں. عبادت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے, گناہ کا بھی جو ہے نا اتنا ہی ہے. 80 پر 3 سال مطلب گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اس وقت. اس لیلۃ القدر میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت گناہ کی جو ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. اسی وجہ سے لیلۃ القدر صرف عبادت کے لیے بس. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 5 رات صحابہ مسجد ہی میں رہتے تھے. عورتوں کے لیے انتظام ہے تو اچھی بات ہے, یہ تو گھر ہی میں جو ہے نا مسجد میں گھر ہی میں رہے. عورتوں کے لیے مسجد میں تو گھر میں اعتکاف تو نہیں ہے, لیکن مسجد میں اگر اعتکاف کا ہے تو الحمدللہ, نہیں تو گھر ہی میں رہے. ہاں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ جو مفسرین ہیں, جو لوگ بولتے ہیں کہ 27 کو لیلۃ القدر ہے, جو لوگ بولتے ہیں دیکھیں 7ویں رات کو لیلۃ القدر ہے, ان کی ایک جو دلیل ہے وہ یہاں سے ہے. کہاں سے؟ میں نے 3 آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جس میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں لیلۃ القدر پہلی آیت میں, وما ادراک ما لیلۃ القدر دوسری آیت میں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر تیسری آیت میں. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے. لیل میں کتنے لفظ ہیں؟ لیلۃ القدر میں کتنے ورڈز لیٹر ہیں, کوئی بتا سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر میں کتنے ورڈز؟ 9 ہیں. اب 9 ہو گئے. 3 مرتبہ لیلۃ القدر آ کر ہے, 9 کتنا ہوتا ہے؟ 27. مفسرین فرماتے ہیں کہ 27 کو لیلۃ القدر ہے. بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کیونکہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آ کر ہے, ہر لیلۃ القدر میں 9 لیٹر ہے, تو 3 مرتبہ لیلۃ القدر ہے, 9 کتنا ہوتا ہے؟ 27 ہے. گویا کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ 27 کا. لیکن صحیح بات جو ہے نا, لیلۃ القدر جو ہے نا کب ہے؟ 5 طاقتوں میں کس طاقت ہے معلوم نہیں, کون سی طاقت ہے معلوم نہیں, لیکن بعض مفسرین نے جو ہے نا اس طرح ذکر کرتے ہیں. واللہ اعلم. تھوڑا مائک آف کر لیجیے. اس کے بعد آپ دیکھیے تنزل الملائکہ. تنزل نازل ہونا. تنزل کا اصل جو معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. یعنی کہ لیلۃ القدر میں 10 فرشتے آتے ہیں, پھر 10 فرشتے آتے ہیں, یعنی کہ جماعت فرشتے اترتے رہتے ہیں. تنزل الملائکہ, فرشتے اترتے. تنزل کا مطلب تھوڑا تھوڑا, یعنی کہ 10 فرشتے آ گئے, مطلب ایک جماعت فرشتے آئے, پھر ایک اور جماعت آئے. اس طرح فرشتے جو ہے نا فجر طلوع ہونے تک جو ہے نا اترتے رہتے. تنزل الملائکہ, فرشتے جو ہے نا اترتے رہتے ہیں. والروح, الملائکہ فرشتے, بہت سارے فرشتے جو ہے نا جماعت کی شکل میں جو ہے نا فجر تک جو ہے نا زمین پر آتے رہتے ہیں. والروح, اور جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا, والروح کا مطلب جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا نازل ہوتے ہیں. فیہا
لیلۃ القدر میں. اس رات جو ہے نا لیلۃ القدر میں جو ہے نا فرشتے بھی جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے نا نازل ہوتے ہیں. کس کی اجازت سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، بِإِذْنِ اجازت، ربہم اپنے رب کی اجازت سے، اللہ کی اجازت سے جو ہے نا فرشتے آسمانی مطلب جو ہے نا زمین پر آتے ہیں. زمین پر آتے ہیں کتنا تھوڑا 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 کر کے آتے رہتے یعنی کہ پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں جتنے کنکر ہیں زمین میں، اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں. کیوں آتے ہیں فرشتے؟ من کل امر، ہر فیصلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی کہ یہاں اس کی وفات ہونے والی ہے اس سال، اس کے فیصلے کے لیے. اور ایک اور جو ہے نا کیوں آتے ہیں فرشتے، اسی وجہ سے بعض مفسرین جو ہے نا کیسا پڑھتی ہے اس آیت کو دیکھیے، من کل امر سلام. یہاں رکاتی ہے. امام ابن الجوزی جو ہے نا زاد المسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ من کل امر سلام، یہاں پر رکائی. اس کے بعد پڑھیے کہ حتی مطلع الفجر، یعنی کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں. والروح، اور جبرائیل السلام اترتے ہیں. فیہا، اس رات میں. باذن ربہم، اللہ کی اجازت سے. من کل امر سلام، ہر سلامتی کا حکم لے کر، ہر سلامتی کا حکم لے کر. سلامتی کا حکم لے کر مطلب جو ہے نا سلامت کے مطلب سلام کرنا. فرشتے جو ہے نا مومنوں کو سلام کرتے ہیں. کب؟ قدر والی رات، لیلۃ القدر والی رات فرشتے مومنوں کو سلام کرتے ہیں. ایک اور سلامتی کا ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو ہے نا صرف اور صرف نیکی ہے، شیطان بند رہتا ہے. ایسا کہ رمضان میں شیطان بند رہتا ہے، اس دن جو ہے نا شیطان بند رہتا ہے. تو سلامتی سلامت ہے، یعنی کہ اس دن فرشتے برکت اور خیرات اور برکت جو ہے نا نازل کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے جو ہے نا لے کر آتے ہیں. اس دن پوری زمین میں برکت اور نازل ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے جو ہے نا سلام کرتے ہیں. بلکہ بعض مفسرین یہاں تک ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے مسجد کو آ کر جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو سلام کر کے جاتے ہیں. لیلۃ القدر والی رات میں سلام کر کے جو ہے نا فرشتے جو ہے نا وہاں سے جاتے ہیں. یہ کب تک ہوتا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ مطلع، طلوع ہونا. کب؟ الفجر، فجر کے وقت تک جو ہے نا، فجر کا وقت سمجھو کہ فجر 5 بجے ہے، اس سے پہلے تک جو ہے نا فرشتے اترتے رہتے ہیں. برکت اور نازل لے کر اترتے ہیں. آپس میں مومنوں کو، جو بھی مسلمان جو مومن ہیں ان کو سلام کرتے ہیں. کب تک ہوتا ہے؟ فجر تک ہوتا ہے. اس طرح یہ عظیم جو صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک تو ہو رمضان میں لیلۃ القدر ہے. رمضان کے علاوہ ہم لیلۃ القدر والی ثواب ہم کیسے حاصل کریں؟ لیلۃ القدر کا ثواب ہم رمضان کے علاوہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ مصنف ابن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، 4 صحابہ سے آ کر ہے کہ اگر کوئی عشاء نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتا ہے کعدل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. عشاء نماز کے بعد، بعض حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے، لیکن عشاء نماز کے بعد کبھی بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا اس نیت سے نماز پڑھیے کہ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، جس طرح عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سنت جو ہے نا آپ کو پڑھنا پڑے گا. عشاء نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیلۃ القدر کے برابر جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یہ بات علماء نے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح کرنا چاہیے، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی. ہاں، یہاں تک جو ہے نا اس کی تفسیر ہوگی. آپ تھوڑا غور کرو، یہ 5 آیت کس سے ختم ہوتا ہے؟ را سے ختم ہوتا ہے. انا انزلناه في ليلة القدر را وما ادراك ما ليلة القدر را ليلة القدر خير من 1000 شهر را تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر را سلام هي حتى مطلع الفجر را. یہ 5 آیت بھی ختم ہوتا ہے کس سے؟ را سے ختم ہوتا ہے. قرآن میں صرف 3 ایسی صورتیں ہیں جو صورت کی ہر آیت جو نا را سے ختم ہوتی ہے. یہ ایک کون سی صورت ہے؟ لیلۃ القدر ہے. ایک اور صورت کون سی ہے جو را سے ختم ہوتی ہے؟ ہر آیت را سے ختم ہوتی ہے، مشہور ہے. والعصر، احسن، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ بھی جو ہے نا سورہ کوثر کی 3 آیت کس سے ختم ہوتی ہے؟ را سے. ایک اور صورت کون سی ہے؟
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 3 صورتیں قرآن میں جو ہے نا صرف را سے ختم ہوتی ہے، ہر آیت اس کے را سے ختم ہوتی ہے. ہاں وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، وہ وتر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. ہاں یعنی کہ صرف 3 صورت قرآن میں جو ہے نا را سے ختم ہوتی ہے. ایک سورۃ القدر، دوسرا سورۃ العصر، تیسرا سورۃ الکوثر. واللہ عالم، جب میں تحقیق کیا تینوں صورتوں کا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، بعض لوگ صرف جو ہے نا رمضان میں عبادت کر لیتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ سب سے پہلے یاد رکھیں تینوں صورت رات سے ختم ہوتی ہے اور تینوں صورت عبادت کے بارے میں ذکر ہے، تینوں صورت میں عبادت کا ذکر ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی. یہ جو صورت لیلۃ القدر بھی عبادت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اس میں بھی عبادت کا ذکر ہے. الکوثر اس میں بھی جو ہے نا فصلی لربک وانحر، قربانی کا عبادت کا ذکر ہے. یہ تینوں صورت میں عبادت کا ذکر ہے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورۃ القدر. اس کے بعد کون سی ہے؟ را میں والعصر کا ذکر ہے. اس کے بعد کون سا ذکر ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ترتیب میں. سب سے پہلے ایک مسلمان لیلۃ القدر پورا جاگ لیتا ہے. ہاں بس لوگ کیا کرتے ہیں، لیلۃ القدر جاگتے ہیں پھر بعد میں عبادت نہیں کرتے، نہیں. اسی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کے بعد اللہ نے والعصر نازل کیا تاکہ جو ہے نا انسان عبادت ہمیشہ ہمیشہ کرے. ایک انسان لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیتا ہے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک تم عبادت کرو. یعنی کہ لیلۃ القدر میں عبادت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد اللہ نے زندگی دی پھر بھی عبادت کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مرتے دم. اس کے بعد اگر آپ عبادت کرتے رہیں گے تو آپ کو کیا انعام ملے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، حوض کوثر میں اللہ تعالیٰ آپ کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں اللہ تعالیٰ آپ کو پانی پلائے گا. یعنی کہ لیلۃ القدر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر میں بھی عبادت کرو، رمضان کے بعد بھی تم عبادت کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر، اسی وجہ سے لیلۃ القدر کے بعد سورۃ العصر کا ذکر آتا ہے. سورہ عصر کے بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کوثر دے گا، یعنی کہ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پلائیں گے جو کیا ہے توحید پرست. اگر انسان توحید حوض کوثر سے پینا چاہتا ہے تو لیلۃ القدر جاگے، رمضان کے بعد بھی عبادت کرے، تب اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا لیلۃ القدر جو ہے نا حوض کوثر سے ہمارے نبی جو ہے نا ان کو پانی پلائیں گے. واللہ عالم، جو مجھے لگتا ہے. لیکن ایک جو بات ہے کہ یہ تینوں صورتوں میں عبادت کا ذکر ہے. لیلۃ القدر میں بھی عبادت کا ذکر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر اس میں بھی عبادت کا ذکر ہے. یہ جو صورت ہے کون سی؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ذبح کرو، نماز پڑھو، یہ بھی عبادت ہے. ان شانئک هو الابتر، ابتر بولتی کہ وہ انسان جو عبادت نہیں کرتا ہے. ابتر وہ انسان جو عبادت نہیں کرتا ہے، جو خیر کا کام نہیں کرتا ہے. یعنی کہ یہ تینوں صورت جو رات سے ختم ہوتی ہے ہر آیت، ان تینوں صورتوں میں عبادت کا ذکر ہے. یہ جو نا بڑا گہرا کنیکشن ان تینوں صورتوں میں. انسان لیلۃ القدر بھی جاگے، اس کے بعد والے مہینے میں بھی جو ہے نا عبادت کرے، تب چل کر اسے جو ہے نا حوض کوثر کا جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے حوض کوثر سے، اسی کو پلائیں گے جو توحید پرست ہے. جو بدعتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہے نہیں پلائیں گے. یہاں تک الحمدللہ ہمارے سورہ اس کے جو ہے نا سورہ قدر کی تفسیر ہمارے پاس ہو گئی. لیکن بعض لغوی جو ہے نا جو مطلب تجوید لوگ انہوں نے یہ ذکر کرتے کہ را کا جو لفظ ہے یہ موٹا پڑا جاتا ہے، مطلب تھوڑا ایک اہم چیز بتانے کے لیے پڑھا جاتا ہے. را کا جو لفظ ہے کوئی اہم چیز بتانے کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، تفخیم کوئی بڑی چیز بتانے کے لیے آتا ہے. تو لیلۃ القدر ایک عظیم چیز ہے، اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیا را کا. را کا عربی زبان میں عربی قاعدے میں آپ دیکھیں گے کوئی تفخیم کوئی اہم چیز بتانے کے لیے را کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اہم چیز. یہاں لیلۃ القدر، قدر عظیم چیز ہے، عظیم چیز ہے لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ اس کو بتانے کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. ایک عظیم چیز بتانے کے لیے اللہ نے جہاں را کا جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. یا ایک طور پر آپ دیکھیں گے لیلۃ القدر میں پورا کا پورا دو چیزوں کا ذکر. ایک ہے قرآن اللہ تعالیٰ اس رات نازل کرتے ہیں، دوسرا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت سب سے پہلے آپ دیکھیے لیلۃ القدر 3 مرتبہ آ کر ہے. پھر اس کے بعد ایک اور فضیلت اس رات کی وہ یہ ہے کہ یہ ایک رات جو ہے نا 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک اور فضیلت اس رات کی جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ.
ایک اور فضیلت اس رات کی، والروح، جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کرتے ہیں کہ والروح۔ اس رات میں ایک اور فضیلت یہ ہے کہ سلامتی کی رات ہے، برکت کی رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو ایک اور فضیلت یہ کہ اس رات اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے جو سورۃ القدر کے، جو ہماری تفسیر جو ہے نا اس کی ہو گئی۔ بس اب